اگر آپ کو گھر میں بلی نظر آئے تو یہ فوراً لفظ پڑھیں، آپ کا مقدر آسمان پھاڑ دے گا۔ بلی رزق کا فرشتہ لے کر آتی ہے، بلی دولت ملنے کا اشارہ بھی دیتی ہے۔ جانیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا عمل، ایک ایسی ویڈیو۔ آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ کے گھر میں بلی آ جاتی ہے یا آپ کو بلی اپنے گھر میں نظر آ جاتی ہے، اگر صبح کو نظر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، شام کو نظر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کالی اور سفید بلی کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے، تو بلی کیا کرتی ہے اور بلی کو دیکھ کر کون سا عمل کرنا چاہیے، وہ بھی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دے گا، اور بلی ہمیشہ رزق کا فرشتہ دیکھتی ہے اور اس کے ملنے کا، دولت ملنے کا کیا اشارہ دیتی ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے لیے آج ہم بہت سی معلومات اس چینل میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ اسے ضرور دیکھیں اور بالکل بھی آپ نے ہماری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلیوں کو برا جانتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ گھر میں بلی کو پال سکتے ہیں کیونکہ بلی پالتو ہوتی ہے، لیکن وہ ناپاک بھی ہوتی ہے، تو گھر میں مختلف جگہ پر پھرنا، گند وغیرہ پھیلانا، اس چیز سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسی جگہ پر بلی کو رکھیں جہاں پر لوگوں کا گزرنا ہو، اور اس کے علاوہ اگر وہی بلی رونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکالا جاتا ہے، اسے نکالا جاتا ہے کہ بلی رونے سے بہت جلد موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہاں، یہ بات واقعی سچ ہے کہ بلی کا رونا نحوست کا باعث ہوتا ہے، اور بلی کو رونے نہیں دینا چاہیے، مطلب جب روئے تو آپ اس کو بھگا دیں، گھر سے دور چلی جائے۔ تو اب کیا بلی کو گھر میں پالنا چاہیے؟ تو بلی کو گھر میں پال سکتے ہیں، لیکن بلی کو مارنا نہیں چاہیے۔ بلی کو مارنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے، گناہ صغیرہ میں آتا ہے، تو آپ بلی کو ہرگز نہ ماریں، بلی سے محبت کریں، اسے کھانا دیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں بلی وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ اس کے سامنے تھوڑا سا کھانا وغیرہ رکھ دیں۔ اس کے علاوہ کالی بلی سے کیسے حفاظت کی جائے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کمرے میں تشریف لائے، اور اس کا یعنی ابو ایوب کا کھانا الماری میں ایک ٹوکری میں رکھا ہوا تھا۔ روشن دان میں سے بلی کی طرح کا ایک جانور آتا تھا اور ٹوکری میں سے کھانا لے جاتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، جب وہ آئے تو اس سے کہہ دو کہ میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور نہ چھوڑوں گا۔ شیطان نے کہا اے ابو ایوب، مجھ کو اس مرتبہ چھوڑ دے، اللہ کی قسم پھر نہیں آؤں گا۔ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر شیطان نے کہا میں تجھ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تو ان کو کہے تو تیرے گھر کے قریب اس رات اور اس دن اور اگلے دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، اگرچہ وہ بہت جھوٹا ہے۔ تو بلی جو کالی بلی ہوتی ہے وہ شیطان کی شکل میں آ سکتی ہے، تو یا شیطان جو ہے وہ کالی بلی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ جب بھی کالی بلی آپ کا راستہ روک کے یا راستہ کاٹے، اس راستے سے ہٹ کر گزرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں اگر یہ دیکھیں کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اس قدر چوری کا مال حاصل ہو جائے گا، یعنی چوری ہوا مال اسے حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح سے پہلے دیکھے گا وہ 6 روز تک بیمار رہے گا۔ غلام خواب میں دیکھے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ آزادی پائے گا یا کسی عورت سے شادی کرے گا۔ تو بلی وغیرہ کے دیکھنا بھی، یعنی ہر بلی کا جو خواب ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیاں پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ بہت شوق سے بلیاں پالا کرتے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا، یعنی بلیوں کا باپ۔ تو آپ کو پیار سے، محبت سے بلیوں کا باپ کہا جاتا تھا، تو آپ بلیوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔
تو یہ بھی اس کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ اب میں اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مجھے خود بلیوں کو پالنا بہت زیادہ پسند تھا۔ میں بھی بہت شوق سے بلیاں اپنے گھر میں رکھتا، اگر کوئی بلی وغیرہ آئے بھی تو بہت زیادہ محبت سے پیش آتا تھا۔ میرے پاس بالکل ایک چھوٹی سی بلی تھی جسے میں پال کر اسے میں سنبھالتا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوئی۔ میں نے بہت محبت سے اسے پالا، اسے بڑا کیا۔ اس کے بعد جب وہ چلنے پھرنے کے بالکل سمجھ بوجھ والی ہو گئی تو پھر میں نے اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیاں پالنا شوق کی بھی بات ہے، لیکن اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی بلی نظر آئے، کوئی بھی ایسی چیز، مطلب بلی سفید رنگ کی نظر آئے یا پیلے رنگ کی نظر آئے یا کسی بھی رنگ کی آپ کو بلی نظر آتی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوا کریں، اور جو بھی آپ کے گھر میں آپ کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں آپ ضرور پیش کیا کریں۔ اس سے بہت زیادہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ گھر میں بلی وغیرہ پال لینی چاہیے۔ تو اگر آپ بلی کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ اگر یہ باہم پڑھ لیتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، صرف آپ نے 10 بار یہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بلی جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر میں کوئی فرشتہ دیکھتی ہے، جو رزق کا فرشتہ ہوتا ہے، جو آپ کے گھر میں جا رہا ہوتا ہے، اور اسی رزق کے فرشتے کے پیچھے پیچھے بلی اپنے قدم رکھتی ہے۔ تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ بلی جہاں پر قدم رکھتی ہے وہاں رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ بلی کو ہرگز اپنے گھر سے جانے کو نہ کہا کریں۔ تو بلی ہمیشہ دولت ملنے کا اشارہ دیتی ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے آپ کے گھر میں آ کے جب آواز دیتی ہے، آپ اسے کھانا مانگتی ہے، آپ کو دیکھتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا رزق آنے والا ہے، بہت سی دولت آنے والی ہے۔ تو بلی کو ہرگز اپنے سے دور نہ بھگایا کریں۔ تو بہت ہی اہم ترین معلومات تھی جو آج ہمارے چینل نے سوچا آپ کے لیے لے کر آئیں۔ آپ اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا کہ آپ کے گھر میں اگر بلی وغیرہ آتی ہے تو آپ کیسے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آج کمنٹ صرف بلی کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ بلیاں یا مختلف پالتو جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچ سکے علمی معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفکیشن۔ اللہ حافظ۔